لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں تخلیق آدم کے متعلق اللہ رب العزت کا جو مکالمہ فرشتوں سے ہوا اس کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو ایک بات کا حکم دیا، چونکہ اس سے پہلے علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی فضیلت جو ہے وہ مسلم ہو چکی تھی کہ آدم علیہ السلام اپنے علم کے اعتبار سے جو اللہ نے انہیں دیا تھا اس وجہ سے وہ فرشتوں سے افضل اور بہتر قرار پائے۔ اب دوسری فضیلت اللہ رب العزت نے یہ آدم علیہ السلام کو یہ دی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب بحیثیت مسلمان امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذہنوں میں فوراً آتا ہے کہ انسان کو سجدہ کیوں، جبکہ ہمارے لیے یہ بات حرام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اس امت پہ ہر قسم کا سجدہ اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کے لیے حرام کیا، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہاں اللہ خود حکم دے رہے ہیں اور یہ سجدہ جو ہے یہ اسے اس سے قیاس نہیں کیا جا سکتا جو انسان عقیدت اور محبت میں دوسرے کو کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے جب حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس جو ہے اس نے نہیں کیا۔ ابلیس کون تھا؟ اس کے متعلق قرآن میں وضاحت ہے، کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا اور اپنی عبادات کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے یہ فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا، یعنی عزت اور مرتبے کے اعتبار سے یہ فرشتوں کے برابر، لیکن تھا فرشتہ نہیں۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ایک انتہائی عبادت گزار بھی اگر کسی وقت بھٹکے تو انتہائی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نیکی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو اب وہ بھٹک نہیں سکتا۔ اس کی مثال پہلے دن سے موجود ہے کہ سارے فرشتے جن کے اندر جذبہ ہی اطاعت کا ہوتا ہے انہوں نے تو ساری بات مان لی، لیکن یہ اس نے اپنے ساری باتیں نہ سوچی، ابا انکار کر دیا، میں نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، قال یا ابلیس ما منعک، اے آدم، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ حکم میں کر رہا ہوں؟ تو یہ آگے سے جواب دینے لگا، انا خیر، اے اللہ میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
اے اللہ تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے، میں آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی زمین پہ ہوتی ہے، اس لیے میں بہتر ہوں۔ یہ اللہ کے سامنے اپنی عقل کو لڑانا یہ انتہائی بے وقوفی ہوتی ہے۔ انسان کے لیے لائق یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو حکم کرے اسے مان لے، بس اس کی عزت اسی میں ہے۔ بلکہ انسان ہی نہیں، ساری مخلوقات کے لیے یہی بات جائز ہے، یہی اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کر لے۔ اگر یہ اللہ کے حکم کے سامنے کھڑا ہوگا تو ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ تو جب یہ اس نے اپنی بات پہ اصرار کیا تو اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، جا قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری لعنت ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے ابا، انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہوتی۔ اگر غلطی ہو جائے تو انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس بات پہ کوئی بات نہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ایک بندہ غلطی بھی کرے اور اوپر سے اکڑے بھی، یہ شیطان کا عمل ہے۔ یہ ابلیس نے کیا تھا کہ ابا، انکار بھی کیا، واستکبر، اور اپنی غلطی پہ اکڑ بھی گیا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، غلطی بھی کرتے ہیں اور اس پہ اکڑتے بھی ہیں، نہیں میں بس درست ہوں، آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، بس میں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو انسان کو اعمال کے اعتبار سے تباہ کر دیتی ہے اور اللہ کی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ اس لیے برائی پہ فخر کرنا بڑی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص سے غلطی ہوتی ہے، کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، اللہ اس پہ پردہ ڈالتا ہے، پھر وہ خود ہی اپنی خباثت، اپنی غلطی یا اپنا گناہ اپنے دوستوں میں آ کے بیان کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اس بات پہ اتنا شدید غصہ آتا ہے، اللہ کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے، تو نے گناہ کیا، میں نے تیرے گناہ پہ پردہ ڈالا، تو نے لوگوں کے سامنے فخر کے ساتھ اپنے گناہ کو خود آ کے عیاں کیا، اب مجھے اپنی عزت کی قسم ہے تجھے ضرور سزا دوں گا۔ تو گناہ کر کے تکبر کرنا یہ غلط بات ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ سجدے کے متعلق عمومی طور پہ لوگوں میں بڑی بحث چلتی ہے، ائمہ مفسرین نے بھی اس پہ بحث کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں بھی اس کا جواز تھا، جس طرح کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق آتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اے میرے ابا جان، یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا سیدنا یعقوب علیہ السلام کو کہا انی رأیت 11 کوکبا، میں 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھ رہا ہوں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو باپ نے کہا بیٹے تیری خواب کا جو مطلب ہے نا، اسے چھپا کے رکھنا، کہیں تیرے بھائی تیرے ساتھ جو ہے وہ بری تدبیر نہ کر دے۔ علی ھذا القیاس آپ نے یہ واقعہ کئی دفعہ زندگی میں سنا ہوگا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ان کے ساتھ پھر کیا۔ پھر بالآخر ایسا وقت آیا کہ ان سب کو یوسف علیہ السلام کے دربار میں جا کے ان کے سب وہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سارے بھائیوں نے جا کے تعظیماً سجدہ کیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر چاہے وہ عبادت کا سجدہ ہے یا تعظیم کا، اللہ نے اپنی ذات کے علاوہ سب کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اس کی مثال عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
ایک مرتبہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے تو جب واپس آئے نا تو صحابہ کی عادت تھی کہ جب واپس آتے تو پہلے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، پھر اپنے گھروں میں جاتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آتے ہی آپ کے سامنے سجدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا معاذ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شام گیا تھا، میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا، لوگ اپنے علماء پادریوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اپنے حکمرانوں کے سامنے ایسا کرتے ہیں، تو آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا معاذ نہیں، اگر انسان کا انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ نے یہ انسان کے لیے حرام قرار دیا ہے کہ وہ دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرے۔ اور آج بھی بدقسمتی سے تعظیمی سجدے کا نام لے کے قبروں کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی ان پڑھ جاہل نہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہنے والے، دنیا میں جن کے بڑے شہرے ہیں وہ بھی یہ خباثت کرتے ہیں۔ تو یہاں اس بات سے جواز بنانا کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، یہ اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ اگر اللہ ہمیں حکم دیتے کہ فلاں کو سجدہ کرو تو ہم نہ کرتے تو ہم بھی شیطان تھے، لیکن اب اللہ ہی نے ہمیں منع کیا ہے کہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، تو اب جو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے گا وہ شیطان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اللہ کا حکم نہ مان کے تکبر کر کے یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ غلطیاں زندگی میں ہوتی رہتی ہیں، اس غلطی پہ تکبر کرنا یہ سب سے بری علامت ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔